الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنے اسماء حسنی کا ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کی توجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ ناموں کی طرف مبذول کرائی ہے، اس میں ایک حکم تو یہ دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو اس کے پاک ناموں کے ذریعے سے اسے پکارو، اور اللہ کے پاک نام جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کے علاوہ اپنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نئے سے نئے نام گھڑنا یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کے ناموں کو عزت، ادب اور احترام سے لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ٹھٹھا اور مذاق نہ اڑایا جائے۔ اللہ کے ناموں کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور والعیاذ باللہ ایسا انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ الحاد برتتے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں صحیح راہ کو چھوڑ کے کسی ایک طرف کو مڑ جانا، بالکل ٹھیک سیدھا جا رہا تھا، کوئی معاملہ سیدھا تھا اور اس نے کجی سے غلطی نہیں بلکہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ترچھے راستے پر ڈال دیا اور سیدھی راہ کو چھوڑ دیا، جو سیدھی راہ اللہ تعالیٰ نے یا عقل انسانی نے اسے بتائی تھی۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ مفسرین نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، یہاں تک کہ ابن عربی ناصبی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بس وہ پڑھے جائیں، جپے جائیں جو قرآن کریم میں، یا پھر وہ جو 5 کتابوں میں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، اور پھر انہوں نے اس میں موطا امام مالک کو بھی ذکر کیا ہے کہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ان سارے مصنفین رحمہم اللہ سے بھی پہلے لکھی گئی ہے اور پہلے سے اس کو مرتب کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں نام آئے ہوں یا ان 5-6 کتابوں میں جو نام آئے ہوں، اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ الحاد کرتے تھے، یعنی اللہ کا نام اپنے بتوں کے ساتھ نام کو بگاڑ کے رکھتے تھے۔ مثلاً عرب جانتے تھے کہ عزیز اللہ کا نام ہے، اس عزیز کو انہوں نے عزا بنا دیا، اور وہ جانتے تھے کہ منات ان کی دیوی کا نام ہے، اور انہوں نے اللہ کے اسم گرامی منان سے اسے منات بنا دیا۔ تو لات و منات اللہ کا جو لفظ اللہ کا نام ہے اس کو انہوں نے بگاڑا اور اللہ کے اس نام کو لات بنا دیا۔
تو اللہ کے نام کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق لات ہو گیا، منان کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق منات ہو گیا، لات و منات۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا نام عزیز ہے اس سے انہوں نے ایک دیوی کا نام عزا رکھ لیا۔ تو لات و منات و عزا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ اور اس کے علاوہ صفاتی ناموں کو بگاڑ کر یہ اس طرح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ فرمایا کہ خبردار اللہ کے ناموں کو نہیں بگاڑنا، ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں خبردار ان کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اللہ کا جو عذاب ان پر آئے گا اور اللہ کی توہین کرنے کی وجہ سے خدا کا غضب جو ان پر برسے گا، اور اللہ جو ان سے ناراض ہوگا تو تم سے بھی ناراض ہوگا کہ تم نے اللہ کا عزت، ادب اور احترام قائم رکھنے کی بجائے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو اللہ کے ناموں کو بگاڑتے تھے۔ ایک بات اور خیال میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں اعراب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب پڑھا جائے تو اس کے زیر، زبر، پیش، ان چیزوں کو بہت غور سے سوچ سمجھ کے اور اہل علم سے پوچھ کر کہ اس کے اعراب کیا ہوں گے اس طرح سے اسے پڑھنا چاہیے۔ مثلاً آپ دیکھیے، دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ رب اغفر لی خطیئتی، اے پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما، وجہلی، اور اے پروردگار عالم ہمیں سکھانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امام المعصومین تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین تھے، ان کی ذات پاک سے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ ہمیں سکھانے کے لیے بتایا کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ رب اغفر لی خطیئتی وجہلی، اللہ میں نے جہالت کی وجہ سے جو گناہ کیے، مجھے علم نہیں تھا، اور اے پروردگار جتنی میری خطائیں ہیں، و اسرافی فی امری کلہ، اور میں زندگی کے بہت سے معاملات میں حد سے بڑھ گیا، میں نے بہت زیادہ زمین پر فساد برپا کیا، وما انت عالم بہ منی، اور اے پروردگار میرے وہ گناہ جو میں بھول گیا کر کے اور یقیناً تو ہی جانتا ہے، اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی خطایایا وعمدی وجہلی وہزلی، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو میری خطائیں ہیں اور جو میں جان بوجھ کے کرتا رہا ہوں، جہالت کی بنیاد پہ کرتا رہا ہوں، وہزلی، اور ٹھٹھے مذاق اور ہنسی میں جو کام میں کرتا رہا اور وہ کام تجھے ناراض کرنے والے تھے، وہ کل ذالک عندی، اور اللہ میں اپنی تمام جرائم کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ وہ بھی خطائیں معاف فرما جو میں نے زندگی کے پہلے حصے میں کی، اور اللہ جو کچھ میں نے بعد میں کیا، وما اسررت وما اعلنت، جو چوری چھپے کے گناہ تھے اور جو سب کے سامنے ہونے والے گناہ تھے۔ انت المقدم، اے پروردگار آپ مقدم ہیں، وانت المؤخر، اور اللہ آپ ہی مؤخر ہیں، وانت علی کل شیء قدیر، اور اے پروردگار آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب اس دعا کو پھر سنیے، رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی خطایایا، اللہم اغفر لی خطایایا وعمدی
وجہلی وحزلی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اس دعا میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کئی صفاتی ناموں کا تذکرہ فرمایا، صراحتاً بھی اور اشارتاً بھی۔ مثلاً یہ جو فرمایا کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں، بخش دیں، تو یہ اللہ کی صفت غفاریت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے پاک نام غفار، اس کی طرف بات کرنی ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بالکل صراحتاً مقدم اور مؤخر، یہ دو نام ارشاد فرمائے، مقدم اور مؤخر۔ مقدم اور مؤخر میں آپ دیکھیں، مقدم میں جو دال ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، اور مؤخر اس میں جو خا ہے اس کے نیچے بھی زیر آتی ہے۔ مقدم اور مؤخر، ان دونوں کے جو آخری حرف ہیں، پہلے میں میم اور دوسرے میں را، ان دونوں سے حرفوں سے پہلے جو دو حرف ہیں ان کو ذرا غور کریں۔ مقدم دال آ گیا نا، مؤخر خا آ گیا نا، اس مقدم اور مؤخر کے نیچے زیر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر زبر پڑھ دے، مقدم مؤخر، اگر یہ پڑھ دے غلطی سے، تو یہ کفر کا ارتکاب ہے جو اس نے غلطی سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اور اگر وہ اعراب جانتا ہے کہ اس زیر اور زبر سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، جان بوجھ کے ایسے پڑھے، تو وہ کفر کا جملہ اپنی زبان سے بکتا ہے۔ اس کی مشہور مثال ہے، قرآن کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں جن کے متعلق بعض اوقات آخر پہ صفحہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ان 14 مقامات پہ بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اعراب اگر غلط پڑھ دیے گئے تو وہ کفر کا جملہ بن جائے گا۔ یہ کفر کا جملہ کیسے بنتا ہے، اس کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، مقدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انت المقدم، اے پروردگار تو مقدم ہے۔ مقدم کا مطلب یہ ہے کہ تو چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے، مخلوق کو ترقی دیتا ہے۔ کوئی آدمی ایک عہدے پہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس سے اگلے عہدے پر اسے لے جاتا ہے۔ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا کر دیتا ہے۔ تقدیم، یہ سارے الفاظ اسی سے بنے۔ قدامت، تو مقدم وہ جو چھوٹے کو بڑا کر دے، پیچھے والے کو آگے کر دے۔ اور تلفظ اور عقیدہ بھی یہ مقدم، کہ اللہ ہی ہے جو اس کائنات میں لوگوں کو بڑا بناتا ہے، اور اللہ ہی ہے پاک پروردگار عالم جو کہ ترقی دیتا ہے۔ اور اگر اسے مقدم پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جسے مخلوق ترقی دے، مقدم وہ جسے اس کے چھوٹے آگے کر دے۔ اللہ کی ذات تمام معائب سے پاک ہے۔ سبحانہ و تعالی جو کہا جاتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی، تو بندہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ
وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وتعالی، اور اس کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ تو جب اس نے مقدم کہا تو یہ کہا کہ اللہ کی مخلوق اسے اللہ کو بڑا بنا رہی ہے۔ آپ سوچیں کسی کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ اگر مخلوق خدا کو بڑا نہ بنائے تو خدا بڑا ہی نہیں ہوتا، خدا بڑا ہے ہی نہیں، ولیعذ باللہ، استغفر اللہ، چونکہ خلق خدا اسے مانتی ہے، پوجتی ہے، عبادت کرتی ہے، اس سے اللہ کی الوہیت کا بھرم قائم ہے، اور اگر مخلوق اسے چھوڑ دے تو وہ آگے پہنچ ہی نہیں سکتا، بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز ایسی ہے، اگر کوئی آدمی اس نیت سے مقدم پڑھے گا تو کفر کا ارتکاب کرے گا، اور اگر وہ جانتا نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مقدم کا صحیح تلفظ اہل علم سے درست کرے۔ اس لیے کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی میں صفت انفعال ہے۔ یہ اب اہل علم کی بحث ہے، اس لیے سے سمیٹ لیتے ہیں 2-3 جملوں میں۔ صفت انفعال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اضافے اور زیادتی کو اور تأثر کو قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی کا بیٹا مر گیا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے، تو اللہ اس کی اس آہوزاری سے متاثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان ہو جاتا ہے اور اس موت کو روک دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، اللہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، اللہ کسی اثر کو قبول نہیں کرتا۔ کتاب و سنت میں جتنی بھی اس قسم کی چیزیں آئی ہیں وہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، وگرنہ حقیقت وہ نہیں ہے۔ مثلاً حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالی مومن بندے کے انتقال پہ فرماتے ہیں کہ انی متردد فی، مجھے میرے بندے کی وجہ سے پریشانی ہو گئی ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور ہم اسے بلا رہے ہیں اور موت اسے مجھ تک پہنچائے گی اور یہ موت سے گھبرا رہا ہے، تو وہاں پہ تردد کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ خدا واقعی پریشان ہو گئے۔ اللہ مخلوق کے اثر کو یا مخلوق جیسے اثر کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ مخلوق ہے جو خوش ہوتی ہے، جو ناراض ہوتی ہے، اثر کو قبول کرتی ہے نا۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق خوش ہوتا ہے اور اپنی شان کے مطابق ناراض ہوتا ہے۔ مخلوق کے خوش ہونے، ناراض ہونے، خفا ہونے، راضی ہونے سے باری تعالیٰ کا کوئی اس سے تعلق اور نسبت ایسی نہیں ہے، وہ اس کی صفات الہیہ ہیں۔ اس لیے جب یہ کہے گا کہ اللہ مقدم ہے، یعنی لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو آگے بڑھتا ہے، لوگ اسے بلند کرتے ہیں تو وہ بلند ہوتا ہے، تو یہ صفت انفعال ہے، یعنی اللہ اپنی مخلوق کا محتاج ہے، والعیاذ باللہ، تعالی اللہ من ذالک علوا کبیرہ۔ اسی طرح دوسری مثال اللہ کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہے، انت المؤخر۔ انت المؤخر کا مطلب ہے کہ اے پروردگار، آپ اسے پیچھے ڈال دیتے ہیں، تنزلی ہو جاتی ہے، بڑا تھا چھوٹا ہو جاتا ہے، اچھا خاصا انسان تھا چلتا پھرتا، مٹی میں مل گیا، جو اصل انسان تھا روح وہ تو چلی گئی، باقی جسم سے اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا، یہ جا کے مٹی میں لیٹ گیا، سواری بیکار ہو گئی، اور اصل جو سوار تھا وہ تو چلا گیا جہاں جانا تھا اسے۔ اس لیے مؤخر کا مطلب یہ ہوا کہ اے وہ پروردگار جو اپنی مخلوق پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، تو چاہے تو آگے بڑھا دے، مقدم، اللہ آپ ہی بڑھانے والے ہیں، اور تو چاہے تو فنا کر دے، پیچھے ڈال دے، کسی کو پیچھے لے جائے، مؤخر۔ اب اگر آدمی اسے غلطی سے پڑھے اور مؤخر کر دے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ والعیاذ باللہ اللہ
اپنی مخلوق کا اثر قبول کرتا ہے، مخلوق چاہے تو اسے پیچھے ڈال دے، مخلوق اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ نیچے آ جائے، اللہ نیچے گر جائے والعیاذ باللہ، اس کی شان میں کوئی نقص واقع ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کے نام ہیں انہیں پڑھتے ہوئے اعراب کو خوب سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسے ہی تلقین فرمایا ہے اور ایسے ہی اہل علم نے اس کا بیان کیا ہے۔ تو اگر یہ دعا دیکھیں تو اس میں آئے گا انت المقدم و انت المؤخر، اللہ آپ ہی لوگوں کو آگے لے جانے والے ہیں اور مؤخر کرنے والے بھی اللہ آپ ہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ناموں کو پورے غور کر کے اہل علم سے سیکھ کر پھر اس کو جپنا چاہیے، پھر اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام تو نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، کئی زیادہ اللہ کے نام ہیں، ان سب کو جپنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اہل علم سے اچھی طرح ان الفاظ کا تلفظ سیکھ لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔